ایس جاری وقت دے وچ یا ماضی قریب دے اندر حضرت معاویہ سرکار دے خلاف بولن والے لوگ مختلف طبقے آندے نے، لیکن یہ شرطیہ گل ہے کہ انہاں دے خلاف بولن والا عالم کوئی نہیں۔ عالماں تو ہٹ کے طبقے جڑے بھی ہیں تاریخی گلاں یا روایتاں پڑھن نال عالم نہیں ہوتا۔ عالم شریعت اور مذہب اہل سنت دے اصول اور محکمات پختہ کرن نال ہوندا ہے۔ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف بولن والےاں وچ جس بندے نو زیادہ گرم جوش ویکھیا ہے وہ مر گیا ہے، اور چند دن ہوئے نے انہوں مریاں۔ وہ فیصل آباد دے علاقے دا سی، انہوں بابا اسحاق دے نام نال یاد کر دینے، بڑھا جا سی تے وہ بیچارہ آپ بھی عالم سمجھدا سی تے لوگ بھی بے علم انہوں عالم سمجھدے سن۔ وہ میں نے کسی دسیا بھی اس BSc پتہ نہیں کیڑا یوں کیتا ہے، درس نظامی باقاعدہ ہونے سی پڑھیا، جی میں پرانے زمانے سکولاں عربی فارسی پڑھاندے سن، انج پڑھ کے تاریخ دیاں کتاباں تے حدیث دیاں تو پتہ اردو ملی جاندیاں تو وہ جڑ گیا۔ وہ دے زیادہ تر بیانات نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام دے تے کیچڑ اچھالن دے نے، زیادہ تر بیانات وہ صحابہ کرام نو ہی نشانہ بنا دے نے، اور ایڈے عظیم اور مقدس لوکاں نو وہ بدنام کرن دی لوکاں کوشش کردا ہے۔ مینوں نہیں پتا وہ کیڑے مسلک دا ہے، کون ہے، میں تے صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی پاکیزگی اور عظمت نو سامنے رکھ کے او دا رد کرنا ہے۔ اس تو علاوہ کئی مولی لوگ بھی ہیں، کچھ ایک فرقے دی حیثیت نال پورا فرقہ اس دا حضرت دے مخالف ہونا اور اعتراضات اور جھوٹ آپ دوتے گھڑنا، یہ انہاں دا سب تو بڑا فرض شمار ہوتا۔ کوئی عوام دے لوگ ہیں جاہل سنی سنائی دے تے چلن والے،
انشاءاللہ العزیز میرے اس موضوع دے اندر انہیں ساریاں دا کلا کما ہو جائے. سب تو پہلا میں وہ اسحاق جنہوں میں اسحاق چنجو چنجو کہنا، وہ اسحاق چنجو بیچارہ جنہوں غلطی نال اگلے عالم سمجھا اور اس بھی اپنے آپ نو عالم سمجھا اور ریکارڈنگ دے ذریعے اپنیاں دلالتاں گمراہیاں دنیا بہت پھیلا گیا صحابہ کرام دے خلاف. اللہ پاک معاف کرے اودیاں تے گلاں سن کے تے عام بندہ ایویں سمجھدا ہے بھی حضرت معاویہ تے مسلمان ہی کو نہیں سن. اس بندے دی آ کتاب ہے مقصد حسین. اس دے اندر میں چند مقامات تو دیکھا ہے. یہ حضرت ایک تے ماہر اپنی طرفوں عربی عبارت دے وچ غلط لفظ ملان دا تے غلط ترجمے کرن دا غلط مطلب کڈن دا استاد ہے. عبارت کچھ ہوندی انہوں کٹ وٹ کے بنا کچھ دیندا ہے. میرے خیال دے وہ اس واسطے کوشش کردا ہے کہ بھئی کون اتنا مصیبت کرے اصل کتاباں ویکھے اصل حوالے ویکھے پھر انہاں حوالیاں نو صحیح سمجھے پھر سمجھ کے اصل عبارت نو دے پھر میری غلطی جا پھڑے. اس بیچارے ایک کوشش اسے واسطے کی تھی. ایک کتاب ہوتی ایویں دیاں کوششاں نال پری اللہ پاک دی طرفوں نے کی جزا لینی ہے یہ تو خدا ہی جانے. جڑا سانو سمجھ چاہتا ہے کہ ایک نمبر فراڈ کرنا علم دے میدان دین دے میدان غلط بیانیاں کر کے اپنی طرفوں پچراں تے اضافے لا کے پاک صحابہ کرام نو مجروح کرنا، یار یہ کوئی حق بنتا ہے؟ یہ کوئی علم دا تقاضا ہے؟ یہ کوئی عالم دا حق بنتا ہے؟ میں دو مثالاں دے وچوں پیش کراں گا کہ اس بندے نے کیویں حوالے اماماں دے کے عبارتاں کٹ دیتی ہیں اور مطلب جو صحیح کتاب سی کٹن نال غلط ہو گیا اور غلط مطلب انہیں لوگوں کو پیش کر دیتا. جو صحیح سی اس ظالم نے چھپا دیتا. ایس کتاب دے صفحہ نمبر 55 دوتے میں بھی نال دسدا ماں جاواں پہلے دے آؤنا. یہ بندہ ساڈے علماء عقائد دے مخالف چلتا ہے. کوئی بندہ بھی یاد رکھنا ساڈے عقائد دیاں کتاباں جو لکھ گئی ہیں انہاں ساریاں نو ملا کے تے مطلب بیان کرنے والا کدی بھی حضرت معاویہ یا کسی صحابہ دے خلاف کلام نہیں کرے گا. یہو جہ مسائل وڑے گا نہیں. کیوں کہ ساڈے ائمہ کرام بزرگان دین نے لکھے ہے کہ مشاجرات صحابہ میں دخل دینا ہی جائز نہیں.
یعنی صحابہ کرام دے جھگڑیاں دے وچ پینا ہی جائز نہیں. کیوں کہ وہ جھگڑے انہاں دے وہ صرف اور صرف دینی نے، لیکن بظاہر رنگ انہاں دا دنیاوی لگدا ہے. تو او دی وجہ نال پھر بندہ اپنے آپ تے اپنے دور دے لوکاں دے مطابق انہاں نو قیاس کرنا شروع کر دیندا ہے. تے پھر وہ اس گمراہی وچ مبتلا ہو جاندا ہے کہ یار جویں اسی گندے ہیں یا ساڈے سیاستدان تے ساڈے دنیا دار تے ساڈے فلاں وہ بھی ایویں ہی سن. اس لعنت وچ مبتلا ہو جاندا ہے. جب کہ صحابہ کرام وہ پاکیزہ لوگ نے کہ جنہاں دے پاک ہون دی گواہی ایک مقام تے نہیں کئی مقام تے اللہ دے قرآن اور مصطفیٰ دی زبان نے دیتی. جنہاں دے پاکی دی گواہی اتنا بڑی بلند سطح تو آئی ہوئے کی تک بندا ہے کہ اتھے عام زمانے دے لوکاں دے مطابق بندہ سمجھنا شروع کر دے وے. ہاں جی اے بے وقوف انہیں اس کتاب دے صفحہ نمبر 55 دے اتے امام تفتازانی دا ایک حوالہ ایسا پیش کیتا ہے، او دا مطلب اور او دا ترجمہ ایسا غلط پیش کیتا ہے کہ او سندیاں تساں خود آپ اندازہ لگاؤ گے کہ کی ذہن وچ خیال آنے شروع ہو جاندے نے صحابہ دے بارے. اور پھر بلا تخصیص کسے دا نام نہیں دیتا. شرح مقاصد دا حوالہ شرح مقاصد امام تفتازانی دیا میرے ہاتھ چھے، اس دا حوالہ انہیں دیتا ہے تے اگوں یہ پیا لیندا ہے ارجح المطالب کتاب کوئی او دا صفحہ 577 ایک عبید اللہ امرت سری او دی ارجح المطالب او دے تو پیا لیندا ہے. ہن خدا بہتر جانے کہ جویں سانو اس مصنوعی بابے دا حال معلوم ہوتا ہے، یہ اومیاں کہ انہیں اصل کتاب ویکھی نہیں، اصل کتاب پڑھی نہیں. اصل کتاب تو کسے خبیث نے عبارت کٹ کے لکھ دیتی ہے، انہیں او دے تو چک کے اپنی کتاب وچ رکھ کے لوگوں نے سنا دیتی. ارجح المطالب کتاب دا حوالہ اصل نہیں، اصل امام تفتازانی دی شرح المقاصد ہے، لیکن انہیں اگوں ارجح المطالب تو لے آئے. بہرحال انہیں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ہر صورت انہیں صحابہ کرام دے نال منافقت ورتی، اصل عبارت کٹی. میں اصل عبارت تو جناب نو سنا کے تو انشاءاللہ معاملہ صاف کر دیاں گا. اے لکھدا ہے جی امام سعد الدین تفتازانی نے شرح المقاصد میں لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو محاربات و منازعات وقوع میں آئے وہ کتب تاریخ میں درج ہیں اور ثقہ لوگوں کی زبانوں پر مذکور ہیں. بظاہر اس امر پر دال ہیں کہ بعض صحابہ طریق حق سے تجاوز کر کے حد فسق و ظلم کو پہنچ گئے اور اس کا باعث کینہ اور عناد اور حسد اور شدت خصومت اور طلب ملک و ریاست اور شہوت نفسانی کی طرف میلان تھا، کیونکہ ہر صحابی معصوم اور ہر وہ شخص کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے نیکی کے ساتھ موسوم نہ تھا. اور دیکھو لفظ دیکھو کتنے غلیظ استعمال ہوئے نے. پہلا تے صحابہ دا لفظ آیا ہے
کہ انہاں دیاں جنگاں تے انہاں دے جھگڑے کتاباں دی تاریخی کتاباں وچ درج نے، سکھا لوکاں دیاں زباناں دے اُتے مذکور نے۔ وہ لفظ بظاہر دسدے نے کہ بعض صحابہ کرام حق دے راہ تو ہٹ گئے، فسق تے ظلم تک پہنچ گئے، کینہ اناد حسد بہت جھگڑا، پھر ملک دی طلب، ریاست دی طلب، شہوت نفسانی دا میلان، یہ سارا کچھ انہاں وچ موجود سی۔ ہر صحابی معصوم نہیں ہوندا، نبی پاک نال ملاقات کرن والا ہر نیک بھی نہیں ہوندا۔ ہن اے ایمان نال دسو انج دے لفظ جملے پڑھ کے تے بندیاں دا تے پٹھا بہ جانا۔ انہیں دے صحابہ کرام دے بارے جنہیں لانتی لفظ لکھے نے یہ سارے ہی انہیں حضور دے صحابہ دے بارے سمجھنے شروع کر دینے نے۔ لیکن میں تو انہوں بخانا اصل کتاب اے دا مقالہ بخانا اسحاق جنہوں لوگ بابا کہیں نے مر گیا تے خدا پتہ نہیں وہ دے نال کی کروئے ہیں جی۔ یہ دا ویکھیا میں او دا نام صرف اس واسطے لیا بھی تاکہ لوگ وہ تو متعارف ہو جان تے او دے بیانات تو بچ جان۔ میں ہن اصل عبارت تو انہوں بکھانا اللہ اکبر و کبیرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خلافت معاویہ۔ وہ بیچارہ جی میں انہیں BSc کی سی وہ اسے پاسے مصروف رہندا چنگا سی، ادھر اپنا لنگڑو پوڑا نہ داخل کرتا۔ یہ بڑی وڈی مصیبت ہے۔ ادھر اردو پڑھ لیندے نے، کتاباں ترجمے مل جاندے نے، یا سرسری عربی آ جاندی، امام بن کے تے موبائل لا لیندے نے تے بہ جاندے نے، جو منہ وچ آوندا ہے بکی جاندے نے، اگوں بدھو قوم بیٹھی ہوندی ماشاءاللہ واہ واہ کمال ہو گئی۔ ہن میں عبارت پڑھنا امام تفتازانی کی لکھ رہے نے، وہ کی کہہ رہے ہیں، ایڈا ظلم یاد یہ میں سمجھو تانوں ٹھیری دے وچوں مٹھ وکھاؤن والی گل ہے، باقی آپ ہی سمجھ لیں۔ ایک امام تفتازانی دی مقاصد، ایک انہاں دی شرح مقاصد۔ مقاصد متن، شرح مقاصد اس دی شرح ہے۔ قال واما بعدهم اے متن دی عبارت، فقد جل المصاب وعظم الواقع واتسع الخرق على الراقع الا ان السلف بالغوا في مجانبة طريق الضلال خوفا من العاقبة ونظرا للمحال۔ یہ عبارت متن، یہ دی شرح علامہ تفتازانی آپ ہی فرماؤندے نے، متن بھی انہوں نے اپنا، شرح بھی انہوں نے اپنی۔ آپ فرماندے ہیں یعنی ان ما واقع بین الصحابت من المحاربات والمشاجرات على الوجه المستور في كتب التواريخ والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللذاذ وطلب الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات
وکان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب الملك والریاسة والمیل الى اللذات والشہوات اذ لیس کل صحابی معصوما ولا کل من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالخیر موسوما الا ان العلماء. ہن پہلے میں دساں کہ جتوں تک انہیں ترجمہ کیتا ہے اور ترجمہ بھی غلط قسم کا کیتا ہے وہ موسومن تک کے تھے عبارت ہے. اگوں عجیب گل ہے بھی وہ پٹھا بہ جائے انہوں اینا نہیں تمیز بھئی الا استثنائیہ ہے، مستثنا منہ چاہتا ہے، مستثنا کو چاہتا ہے، تو الا تک تو رک رہا ہے، آگے نہیں بول رہا، آگے نہیں پڑھ رہا، آگے ترجمہ نہیں کر رہا. امام تفتزانی نے جو کہنا تھا وہ تو اللہ کے بعد تھا، جو کہنا تھا وہ چھوڑ دیا جو کہنا نہیں تھا، اور اس کو انہوں نے محض ذکر کیا شہرت کی بنا پر، تو اس کو لے لیا. کیسی عجیب بات ہے جی. اگر یہ بیچارہ جانتا تھا تو مصیبت، نہیں جانتا تھا تو بھی مصیبت، دونوں صورتوں میں مصیبت ہے. امام تفتزانی یہ فرمانا چاہتے نے کہ صحابہ کرام جڑے ظاہری محاربات اور مشاجرات اور جھگڑے تنازع ہوئے نے اور تاریخ دیاں کتاباں میں ذکر ہویا ہے، ظاہر انہاں دا ویکھیا جاوے تے ایویں لگن لگ پیندا ہے کہ جویں یہ بڑا ایک کوئی ظلم تے فسق ہے اور کوئی کینے تے حسد تے جھگڑے تے دنیا دی طلب تے وغیرہ یہ چیزاں نے، لیکن وہ فرماندے نے ظاہر ایویں لگدا ہے، حقیقت انج نہیں. وہ اندہ پٹھا گول ہوئے بھئی تو بڑھیا ساری زندگی تو کیتا کی، کنا میں ٹوٹیاں لا کے بہ گیا تے اگے رکھ لیا جناب جی اے موبائل تے فلم بناؤن والے عام لب جاندے نے بیچارے، تینوں بڑھے پہ جی فوٹو بنان دا شوق چڑھ گیا سی بے تاکہ زمانہ میرا حال ویکھے. تیری گفتگو ایڈی گندی گفتگو، ایڈا گندا کلام، وہ تو اصل کلام امامہ دا ختم کر کے نبی دے صحابہ دے خلاف پیا بولنا ہے اور پھر ساڈے امامہ نو بدنام کرن دی کوشش کرنا ہے. اگلے سمجھن کہ ساڈے عقیدے والے بیان کرنے والے امام لوگ جڑے نے وہ اس طرح دے کام کر دے نے، حالانکہ انہاں تے حق ادا کر دیتا ہے. انہاں فرمایا ہے وہ کتاباں دے وچوں ظاہر ویکھو گے نا تے حقیقت نہیں سمجھو گے تے تانوں ایویں لگے گا جویں صحابہ کرام نعوذ باللہ او ظالم سن، فاسق سن، دنیا دے طلبگار سن، فلان سن. لیکن جدو حقیقت نو سمجھو گے، کتاباں نو صحیح طرح پڑھو گے تے پھر تانوں پتہ لگ جائے گا کہ انہاں وچوں کوئی ایسا نہیں جیڑا فاسق فاجر یا ظالم آکھیے تے انہاں جھگڑیاں دے اندر دنیا پرست ہوئے. انہاں ساریاں دا مقصد دین دی خدمت سی، دنیا کسے دا مقصد نہیں سی. کیسی عجیب گل ہے. الا ان العلماء لحسن ظنهم باصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذکروا لها محامل وتعویضات بها تلیق وذهبوا الى انهم محفوظون عما يوجب التدلیل والتفسیق صونا لعقائد المسلمین عن الزیغ والضلال في حق کبار الصحابہ سیما المہاجرین منهم والانصار والمبشرین بالثواب في دار القرار. وہی گل یار اینا جاہل بندہ میں ہیں جی ویکھے تو بڑے نے، لیکن ایک کوئی انوکھا ہی جاہل ویکھے ہے بھئی الا استثنائیہ تک جا کے رک جانا. مثلا میں ایک گل کرنا، میں آنا جی اس جلسے دے اندر لاہوروں 50 بندے آئے نے، مگر اور تسا خود انتظار کرنا ہے کہ مگر تو بعد کی کہنا چاہتا سی یار، کہ مگر استثناء ہے، یہ دی جگہ تے مگر دی جگہ تے الا عربی چاہتا ہے. تو میں کہنا چاہنا مگر جی
فلاں 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 بندے نہیں آئے، 50 بندے آئے نے مگر فلاں فلاں بندے نہیں آئے۔ جب استثناء وچ آ جاوے کلام دا معنی جڑا کلمہ استثناء ہوندا ہے اس تو بعد والے نو ذکر کرن تو بعد پورا ہوندا ہے، ورنہ کلام دا معنی پورا نہیں ہوندا۔ تو اتھے تک رک جانا جتھے امام تفتازانی ساڈے علماء اور مشائخ اور سلف صالحین دے بارے دسنا چاہتے سن اور صحابہ کرام دی عظمت محفوظ کرنا چاہتے سن، وہ ساری عبارت ہٹا کے انہیں ایک حصہ دے دینا جیدہ ظاہر جو کچھ ہے گمراہ کرنا والا جنہوں وہ پڑھ کے تے رد کرنا چاہتے ہیں وہی لوگوں نے سنا دینا، جو رد کرنا چاہتے ہیں وہ سنا دینا، جو دسنا چاہتے ہیں وہ نہ سناونا۔ یہ خیانت نہیں، منافقت نہیں، اور خصوصاً مصطفیٰ دے یاراں دے نال۔ دوسری مثال سنو، اسے یاوا گو بزرگ نے اسی کتاب کے اندر مروان کے متعلق کچھ کلام کیا، تو حضرت نے اے کتاب ہے امام شمس الدین ذہبی دی میزان الاعتدال مشہور کتاب ہے، اس کتاب دا حوالہ دیتا ہے تے جو بولے 155 صفحے دوتے وہ میں جناب نے سنانا تاکہ انہاں بزرگاں دی دیانتداری سامنے آ جائے۔ میزان الاعتدال جلد وغیرہ سب کچھ لکھ کے حضرت نے کیا ہے، امام ذہبی لکھتے ہیں مروان خبیث نے وہ کام کیے جو اسے جہنم لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ہن اصل کتاب ہے جو میں تو عبارت بتانا۔ قلت روا عن بسرا وعن عثمان وله اعمال موبقة نسأل الله السلامة رما طلحة بسهم وفعل امام دی عبارت کیے وَلَهُ أَعْمَالٌ مُوبِقَةٌ کہ مروان کے لیے اعمال موبقہ مہلک اوبقہ یوبق ایباق کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا، مہلک اعمال ہیں، چند مہلک اعمال مروان دے ہیں، اسا سلامتی اللہ کو مانگنے ہیں۔ ہن ایتھے ایک تے خبیث دا لفظ کوئی نہیں، یہ فیصل آباد والے بزرگ نے اپنی خباثت دا اظہار کیتا بھی اگلا سمجھے بھی تفتازانی پہ لکھ اپنا ذہبی پہ لکھ دینے خبیث، پھر اعمال موبقہ دا معنی کر دیتا ہے ترجمہ کہ وہ کام کیے جو اسے جہنم لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ میں قسم ذات دی کر کے آنا کوئی عربی دان بندہ اعمال موبقہ دا ترجمہ کرے میں نک وڈا دس۔ ایڈا ظلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے صحابہ خود اپنے بارے فرماندے نے آپ علیہ السلام دے زمانے وچ اساں جنہ کماں نو موبقات سمجھ دے ساں مہلکات یار تسی کری جاندے جی، وہ اپنے دور پہ کہندے نے تسی کری جاندے جی۔ موبق دا معنی ہلاک کرنے والے، وہ ہن دنیا وچ بندے نو دکھ پہنچے کسے کم نال وہ بھی تو اسے چاہ جاندہ ہے، آخرت وچ حساب سخت ہو جائے تامی موبقات وچ آ جائے گا۔ موبقات دا یہ معنی تے کوئی نہیں قطعی کہ وہ جہنم لجان آستے کافی ہون۔ یہ کیا ہے؟ یہ دو توانو بیان سنائے نے
اس وقت تے میرے خیال دے انہاں کماں دا سربراہ ہی اگر آکھو تو ٹھیک، انہاں حضرت معاویہ دے خلاف زبان درازی کرنے والیاں دے وچ جڑا سربراہ بڈھا ہویا ہے نا، یہ او دی خیانت دا یہ حال ہے کہ اپنی طرفوں ویکھو کی کچھ انہیں کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حالات چلتے پے نے اور صحیح ہو رہا ہے۔ جو داتا علی حجویری دے دربار دے اوتے ہویا ہے نا، یہ ٹھیک ہو رہا ہے، انہاں نال ایویں ہی ہونی چاہیے۔ نبی پاک دے صحابہ کرام دے خلاف جڑا زبان کھولے ہوندا ہے، یہ اشر ہوئے نا۔